اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کما هو اہل والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین للعلم والعمل الصالح بحرمت محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن۔ توفیق خداوند متعال سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور ہمارا جو موضوع تھی وہ تھی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سورت جو ہے مدنی سورت ہے، اور اس کی ٹوٹل جو ہیں وہ 38 آیات ہیں، تو لہٰذا صلوات پڑھیں محمد وآلہ بیت صلی اللہ علیہ وسلم۔ 38 آیات ہیں، جس میں اس کے 2 پارٹ بیان ہو چکے ہیں، آیت نمبر 1 سے 6 تک اور آیت نمبر 7 سے 15 تک۔ آج آیت نمبر 16 سے انشاءاللہ جہاں تک توفیق خدا شامل حال رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم۔ اور ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ خبردار کر رہا ہے قیامت تک کے مسلمانوں کو، اور ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کی باتیں بظاہر غور سے سنتے ہیں۔ اے رسول، کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی باتیں بظاہر غور سے سنتے ہیں، اور اس کے بعد جب آپ کی محفل سے باہر جاتے ہیں، علیکم السلام، جب آپ کی محفل سے یہ لوگ باہر جاتے ہیں تو جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے ان سے بطور مزاح کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ انہوں نے اب کیا کہا تھا، یہ جو رسول اللہ نے یہ ابھی سمجھا رہے تھے، یہ باتیں کر رہے تھے، کہ تمہیں بھی سمجھ آئی؟ یعنی مزاح اڑاتے تھے، نبی کا بھی مزاح اڑاتے تھے، اور قرآن کی آیات کا بھی، یا رسول اللہ کی زبان سے پاک تعلیمات کا بھی مذاق اڑاتے تھے۔ استغفر اللہ ربی۔ کہتے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ اللہ نے مہریں لگا دی، ان کے دل منحرف ہیں، مہریں جو لگی ہیں دل کے انحرافات کی وجہ سے، اور فرمایا اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی خواہشات کی پیروی۔ آیت نمبر 16، آیت نمبر 17، وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ۔ اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں، اللہ ان کی ہدایت میں مزید اضافہ فرماتا ہے اور ان کو تقوی عطا کرتا ہے۔ جو ہدایت یافتہ ہیں، جو صراط مستقیم پر ہیں، جو ایمان اور دین پر ہیں، قرآن اعلان کر رہے ہیں، اللہ ان کی ہدایت کے ان کو اور عطا کرتا ہے، ہدایت کے راز سے ہموار کرتا ہے، اور ان کو تقوی عطا کرتا ہے۔ اور جو گمراہ لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ کچھ نہیں کہہ رہا، اور مقامات پہ ہیں ان کو ان کے حال پہ چھوڑتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ صاحبان ایمان جو اعمال صالح انجام دیتے ہیں ان کے دل کے ڈھارس کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں میں ان کی ہدایت میں اور اضافہ کرتا ہوں۔ آیت نمبر 18، وَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا وَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ۔ تو کیا یہ لوگ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ قرآن مجید میں فرما رہا ہے کن کے بارے میں؟ کفار و مشرکین۔ کیا یہ لوگ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اچانک ان کے پاس آ جائے کہ پھر وہ یہ ایمان لائیں گے، جبکہ قیامت کی نشانیاں تو آ چکی ہیں؟ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ قیامت کی نشانیاں، اب صرف قیامت آنی ہے، قیامت کی نشانیاں آ چکی ہیں۔ اگر قیامت ابھی آ گئی تو کیا یہ نصیحت حاصل کریں گے؟ یہ جو قیامت کے انتظار میں بیٹھے ہیں، ہم قیامت آئے تو ہم ایمان لیں، لہذا غفلت کی زندگی میں اپنے ایمان کو برباد کر بیٹھے۔
آیت نمبر 19 فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ یہ تھی آیت نمبر 19۔ تو پس یہ جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور مومنین مومنات کے لیے استغفار کرو، اللہ تمہارے چلنے پھرنے اور تمہارے ٹھکانے کو جانتا ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 19 تک۔ آیت نمبر 16 کا پیغام، اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی کو اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا، یعنی آپ کو یہ خبر دی گئی، مسلمانوں کو اور قیامت تک کے لوگوں کو یہ خبر دی گئی کہ جو رسول اللہ کے ارد گرد لوگ بیٹھنے والے تھے، وہ رسول اللہ کے خطبے کو بھی سنتے تھے، رسول اللہ کے کلام کو بھی سنتے تھے، دونوں سنتے تھے۔ اور کس طرح سنتے تھے؟ بظاہراً غور سے سنتے تھے، یعنی رسول اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں تو محفل میں، مسجد میں رسول اللہ کو غور سے سنتے تھے، اور جب یہ سنتے تھے تو باہر یعنی ایسے لگتا تھا کہ ہم پوری توجہ سے سنیں اور ہمیں سمجھ آ رہا ہے۔ جب باہر نکلتے تھے تو صاحبان علم اور مومنین سے کہتے تھے، یہ جو رسول نے باتیں کی ہیں، کیا تمہارے بھی کچھ پلے پڑا ہے، تمہیں بھی کچھ سمجھ آئے؟ یعنی گویا مومنین کا بھی ایک انداز سے مذاق اڑانا، پہلا مذاق یعنی نبی کی ذات ہوتی تھی، دوسرا ان کی تعلیمات کا مذاق ہوتی تھی، اور تیسرا ان مومنین کا مذاق ہوتا تھا۔ یعنی وہ ان کو بھی کہہ رہے تھے کہ تمہیں بھی سمجھ آ رہی ہے، تو یعنی تم جس کی اتباع کر رہے ہو، جس کے پیچھے لگے ہوئے ہو، تمہیں بھی اس کی باتوں کی سمجھ آ رہی ہے۔ یعنی وہ خود کو جو ہے وہ سمجھدار زیادہ سمجھتے تھے۔ تو یہاں پر جو ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ لوگ کون تھے؟ کیا یہ مشرکین تھے جو رسول اللہ پر اس طرح کی جسارت کرتے تھے، قرآن اور رسول اللہ کی تعلیمات پر جو جسارت کرتے تھے؟ کیا یہ کون تھے؟ یہ مشرک تھے، کافر تھے؟ مشرک اور کافر تو نہیں ہو سکتے، کیونکہ صورت نازل ہوئی ہے مدینہ میں، تو لہٰذا مدینہ میں مشرک اور کافر نہیں تھے، وہ تو تھے مکہ میں۔ تو کیا یہ یہود و نصارہ تھے؟ یہود اور نصارہ بھی نہیں تھے۔ سید الرسل مسجد نبوی میں خطبہ دیتے تھے، یا مسجد نبوی میں اپنے صحاب کے درمیان بیٹھ کے گفتگو کرتے تھے، تو لہٰذا اب یہ رسول اللہ کے ارد گرد بیٹھنے والے لوگ تھے۔ وہ کون تھے؟ رسول اللہ کے جو ساتھ ارد گرد بیٹھنے والے تھے وہ تو رسول اللہ کے صحاب تھے۔ تو کیا یہ ایسے تھے؟ یعنی رسول اللہ کے صحاب میں سے کچھ ایسے تھے، یعنی نااہل قسم کے لوگ تھے جو رسول اللہ پہ، ان کی تعلیمات پہ جو ہے وہ جسارت کر رہے تھے؟ تو لہٰذا آیت کیا سمجھا رہی ہے؟ وہ رسول اللہ کے ارد گرد بیٹھنے والے تھے، جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ رسول اللہ کے اصحاب میں سے کچھ ایسے افراد تھے۔ لیکن علماء اسلام کی اکثر مفسرین نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ جو یہ لوگ تھے، باتیں کرنے والے تھے، یہ منافقین تھے جو اصحاب رسول میں گھسے ہوئے تھے۔ تو وہ رسول پر بھی بات کرتے، رسول اللہ کا بھی مذاق اڑاتے، قرآن کا بھی مذاق اڑاتے، رسول اللہ کی تعلیمات کا بھی مذاق اڑاتے، مومنین کا بھی مذاق اڑاتے۔ تو یہ تھے منافقین، یعنی منافق یا منافق مزاج لوگ تھے جو رسول اللہ کے ارد گرد بیٹھتے تھے، جو توجہ سے سنتے تھے، اور باہر جا کر یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے قرآن مجید میں ان لوگوں کے بارے میں فرمایا طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان لوگوں کے دلوں پہ مہریں لگا دی انحراف کی وجہ سے۔ واتبعوا اہواءہم، اور یہ وہ لوگ تھے
دو چیزیں تھیں ان کے اندر کہ یہ ان کے جو دل ہیں ان کے اوپر مہریں لگی ہوئی تھیں، اور یہ کیا تھے؟ خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے تھے۔ اللہ نے مہریں کیوں لگائی ان کے دلوں پہ؟ مہریں اس وقت لگتی ہیں جب انسان کا راستہ خدائی راستہ نہ ہو، انحراف کا راستہ ہو، اپنی مرضی کا راستہ ہو۔ جب قرآن اور سنت سے ہٹ کے انسان اپنا راستہ اختیار کرتا ہے، انحراف اور گمراہی کا، بے دینی کا، تو پھر پروردگار دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ ضدی ہیں، غیر اسلام پر نہیں آنا چاہ رہے، ہدایت پر نہیں آنا چاہ رہے، تو پروردگار پھر ان کے دلوں پہ اس قساوت قلبی کی، گمراہیوں کی، کفر کی، شرک کی پھر مہریں لگا دیتے۔ یہ مشرک ہیں، یہ کافر ہیں، یہ گمراہ ہیں، یہ بے دین ہیں، ان کو ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی، چونکہ اللہ جانتا ہے یہ ہدایت اپنی چاہتے ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے ان کے اوپر شرک اور کفر کی مہریں لگا کے یعنی بتا دیا کہ یہ قیامت میں جب آئیں گے تو انہیں اپنے باطل عقائد و افکار اور نظریات اور رسم اور رواج کے ساتھ آئیں گے۔ تو لہٰذا اور یہ کیا تھا؟ یہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے تھے، یعنی نہ قرآن کی پیروی نہ نبی کی پیروی۔ حق تو یہ بنتا تھا نبی کے ارد گرد بیٹھتے ہیں تو نبی کی پیروی کریں، خدا کے حکم کی پیروی کریں، تو خدا اور رسول کے حکم کے مقابلے میں اپنی خواہشات کو ترجیح دیتے تھے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے قرآن نے یہ سمجھایا، یعنی جو حکم خدا اور قرآن کے مقابلے میں اپنی خواہشات اور رسم و رواج کو ترجیح دے، قرآن کی نگاہ میں وہ منافقین ہیں۔ کیونکہ رسول کے ارد گرد بیٹھنے والے علماء اسلام نے کیا کہا؟ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ منافقین ہیں، یہ گمراہ لوگ ہیں۔ تو لہٰذا منافقین اپنی خواہشات کو سامنے رکھتے ہیں۔ تو اگر ہم میں کوئی ایسا ہے جو نہ مصطفیٰ کی بات مانے، نہ قرآن کی بات مانے، نہ اسلام کی بات مانے، بلکہ اپنی بنائے ہوئے رسم و رواج کو وہ اہمیت دیتا ہے، تو اپنے بنائے ہوئے رسم و رواج کو جو اہمیت دیتا ہے، صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ تو جو اپنے رسم و رواج کو اہمیت دیتا ہے وہ کون ہے؟ منافقین کے راستے پہ وہ۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و اہل بیت۔ اب یہاں پر جو ہے علماء اسلام میں سے ایک عالم ہیں، انہوں نے تذکیر القرآن، انہوں نے لکھا ہے کہ جو منافقین تھے ان کا رسول اللہ کے درس میں شرکت کرنے کا انداز کیا تھا؟ فرماتے ہیں کہ جو منافق ہوتا ہے وہ ذہنی طور پر مشوش ہوتا ہے، فکری طور پر مشوش ہوتا ہے، اور وہ لوگوں کے سامنے بظاہر تو غور سے سنتا ہے، لیکن جب وہ باہر جاتا ہے لوگوں کے سامنے تو اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کہنے والے نے کیا کہا ہے۔ یہ یعنی منافقین کی علامت ہے کہ جب انسان کسی محفل میں جائے اور ذہنی طور پر مشوش ہو، فکری طور پر، اور اس کے پلے کچھ نہ پڑا ہے، بس لوگوں کو یہ محسوس کروائے کہ میں صحیح سن رہا ہوں، اور پھر اس کے پلے کچھ نہ پڑے۔ تو لہٰذا چونکہ منافقین وہ سیکھنے اور سمجھنے کے لیے نہیں جاتے تھے، ان کی جو نظریہ ہوتا تھا کہ ہم رسول اللہ پر، قرآن پر، مسلمانوں پر اعتراض کریں اور ان کے درمیان تفرقہ اور اختلافات، یہ باتیں پیدا کریں، تو وہ اصلاح کے لیے نہیں جاتے تھے، سمجھنے کے لیے نہیں جاتے تھے، علم کے لیے نہیں جاتے تھے، بلکہ ان کے اہداف و مقاصد جو ہے وہ مادی ہوتے تھے، دنیاوی ہوتے تھے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی یہ ایک میسج مل گیا کہ ہم بھی ایسا نہ ہو منافقین کی روش کی طرح، ہم بھی محافل و مجالس میں، دینی پروگراموں میں شرکت کریں تو مادی فوائد کو سامنے رکھتے ہوئے، دنیاوی فوائد کو سامنے رکھتے ہوئے، بلکہ ہماری جو شرکت ہونی چاہیے وہ معنوی اور روحانی ہونی چاہیے، تعلیمات قرآن اور محمد و آل محمد کو سمجھنا اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونا۔ صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ تو لہٰذا منافق لوگوں کا کردار کیا تھا؟
منافق لوگ رسول اللہ کی محفل میں توجہ سے بیٹھتے اور محسوس ہی کراتے کہ ہم سن رہے ہیں، پھر اس کے بعد یہ کیا کرتے، باہر جاتے، ایمان والوں سے، مومنین سے، یا جن کے پاس علم ہوتا ان کو کیا کہتے کہ تمہارے پلے بھی کچھ پڑا۔ گویا رسول اللہ کا بھی مذاق اڑاتے، قرآن کا بھی مذاق اڑاتے، اور تعلیمات رسول کا بھی مذاق اڑاتے، تو گویا مومنین کا بھی یہ مذاق اڑاتے۔ تو یہ تھا مومنین کے حق میں جسارت کرنا، قرآن کے حق میں جسارت کرنا، رسول اور خدا کے حکم کے مقابلے میں جسارت کرنا۔ حالانکہ ان کو چاہیے یہ تھا کہ رسول کی محفل میں بیٹھ کے کسب فیض کرتے۔ ہمیں اس آیت نے کیا پیغام دیا؟ جو غلطی کل کے منافقین نے یا منافق مزاج لوگوں نے رسول اللہ کی محفل میں بیٹھ کر کردار اپنایا، جس کی مذمت قرآن نے کی، مذمت کی یا نہ کی؟ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی آیت نمبر 16، مذمت کریں ان منافقین کی یا ان منافق مزاج لوگوں کی، بظاہر رسول اللہ کے اصحاب میں شمار ہوتے تھے، لیکن علماء اسلام کیا کہتے ہیں؟ وہ منافقین ہیں، منافق مزاج لوگ ہیں۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ یعنی رسول، خدا، قرآن، تعلیمات خدا اور رسول کا مذاق اڑاتے۔ ہم یہ تو کہتے کہ منافقین کتنے بدبخت ہیں، ان کا منافقین یعنی خدا کا، رسول کا، تعلیمات کا اتنا مذاق اڑاتے تھے۔ ہم اپنی محفلوں میں یہ بیٹھ کے کہہ دیں، یہ بات بڑی آسان ہے۔ اب ہمارے لیے، میرے اور آپ کے لیے یہ پیغام ہے، جو غلطی کل کے منافقین نے کی ہے، کیا وہ غلطی آج ہم تو نہیں کر رہے ہیں؟ ہم تو کہتے کہ منافقین مذاق اڑاتے تھے قرآن کا، رسول اللہ کی تعلیمات کا، رسول اللہ کا، مومنین کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ آج ہم بھی کسی محفل میں، مجلس میں، کسی دینی پروگرام میں جائیں، لوگوں کو یہ باور کرائیں کہ ہم تو غور سے سن رہے ہیں، لیکن باہر جائیں ہم کہیں کہ پھر دیکھو تمہارے مولانا کیا کہہ رہے تھے، تمہارے مولانا نے کیسے قرآن پڑھا، تمہارے مولانا صاحب نے کیسے یہ باتیں کی ہیں، ہماری تو سمجھ سے باہر ہے۔ یعنی علماء پہ بھی طنز کرنا، قرآن کی تعلیمات پہ بھی طنز کرنا، سنت کی باتوں پہ بھی طنز کرنا۔ تو لہٰذا کتنے ایسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں، علماء کی محفلوں کو یا تو پسند نہیں کرتے ہیں، یا علماء کی محفلوں میں جاتے ہیں تو پھر جا کے اعتراض کرتے ہیں۔ بھی عالم دین نے اپنی محفل اور مجلس میں، دینی پروگرام میں یا تو قرآن بیان کیا ہے یا وارثان قرآن کا قول بھی نقل کیا ہے۔ آپ مذاق اڑائیں گے تو پھر آپ کا راستہ آپ اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ ہم منافقین کے راستے پہ ہیں۔ آپ کا راستہ، اگر آپ کے اندر علمی دم ہے تو پھر آپ جرأت علمی ہے، علماء کا طنز نہ کرو، مذاق نہ اڑاؤ۔ یہ روش کل کے منافقین نے اپنائی تھی، جس کی مذمت اللہ نے قرآن میں کی ہے۔ علمی دم اور جرأت ہے تو پھر علماء کا کلام رد کرو اسی قرآن کی آیت سے جو انہوں نے قرآن کو اپنے تقاریر کو بنیاد بنائی ہے۔ تم بھی پھر ان کی بات کو قرآن سے رد کرو، تم بھی ان کی بات کو رد کرنا چاہتے ہو تو پھر احادیث سے رد کرو۔ ہم نہ احادیث سے رد کریں، نہ ہم قرآن سے رد کریں، اور ہم بلکہ اتنا ہمارا اخلاق پست ہو، ہم علماء اور مراجع الزام کو گالم گلوچ سے یاد کریں۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ علماء فقہا کو گالم گلوچ سے یاد کر رہے ہیں، اور اس کا نقصان ہم خود اپنا اٹھا رہے ہیں۔ جب ہم علماء کے بارے میں جسارت کریں گے، نازیبا الفاظ استعمال کریں گے، تو ہماری اس جہالت کی وجہ سے ہماری نسلیں تباہ ہو جائیں گی، علماء سے دور ہو جائیں گی، دین سے دور ہو جائیں گی، قرآن سے دور ہو جائیں گی، سنت سے دور ہو جائیں گی۔ نتیجے میں کیا ہوگا؟ عقائد میں بھی انحراف ہوگا اور عمل میں بھی انحراف ہوگا۔ جی دیکھ لیں کتنے ایسے لوگ ہیں آج ہمارے معاشرے میں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے نام پہ انحرافات، اللہم صلی علی امام زمانہ علیہ السلام کے نام پہ انحرافاتی عقائد و نظریات پیش کرتے۔
ان کے اگر نوحے دیکھیں تو یا ان کی منقبتیں دیکھیں، ان کے قصیدے دیکھیں جس میں مولا علی کو اللہ کہتے ہیں، رب کہتے ہیں. اور ہمارے بہت سارے اچھے بھلے لوگ، نمازی لوگ، دیندار، بہت سارے ایسے لوگ وہ بھی چلے جاتے ہیں ایسے انحرافات کرنے والی جگہوں پہ، اور وہاں پر اجتماع کس کے نام کے ہوتا ہے؟ امام زمانہ علیہ السلام کے نام. جو بچیوں کا خمس نکالا جاتا ہے، ایک بچی کو بٹھایا جاتا ہے. خمس یعنی اب بچیوں کا بھی، بیٹیوں کا بھی خمس ہو گیا. کسی امام اور معصوم کے کلام سے ثابت ہے کہ کسی امام نے اپنی ایک بیٹی بٹھائی ہو، قرآن کے ساتھ شادی کی ہو، خمس اس کا نکالا ہو. استغفر اللہ رب. سادہ مومنین کو گمراہ کیا جا رہا ہے. تو لہٰذا ایسے مراکز پر جانا جو امام زمانہ کے نام پر قائم کیے جائیں اور جہاں سے گمراہی کو فروغ مل رہا ہو، جہالت کو، مسیریت کو، بے دینیت کو، وہاں پہ ہمارے فقہا مراجع الزام فرماتے ہیں ایسی جگہ پر جو اسلام کے دشمن ہوں، جو تشیع کے دشمن ہوں، ایسی جگہ پر 1 روپیہ دینا باعث اجر و ثواب نہیں، بلکہ آپ نے شرک اور کفر اور گمراہی کی مدد کر کے اپنے لیے عذاب جہنم خریدا. ایسی جگہوں پہ مدد نہیں کرنی چاہیے. ایسے لوگوں کے باطل عقائد و نظریات کو واضح کر کے اپنے جوانوں کو، اپنی نسلوں کو آگاہ کرنا چاہیے. صلوات پڑھے محمد و اہل بیت. تو لہٰذا جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ اپنے دین کو کیسے برباد کرتے ہیں. آئیں دیکھیں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی. امام فرماتے ہیں احذروا اہواءکم کما تحذرون اعداءکم. امام فرماتے ہیں اپنی ہوائے نفس، خواہشات سے اپنے آپ کو ایسے بچاؤ جیسے تم اپنے آپ کو دشمنوں کے شر سے بچاتے ہو. انسان کہتا ہے نا مجھے میرے دشمنوں سے خطرہ ہے، دشمنوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. امام فرماتے ہیں اے اپنے آپ کو دشمنوں سے بچانے والا، اپنی اولاد کو دشمنوں سے بچانے والا، خود کو ہوائے نفس، خواہشات نفس سے بھی ایسے بچا. وہ تیری سب سے بڑی دشمن ہے، وہ انسان کے دین کو برباد کر دیتی ہے. بھئی دیکھیں امام علیہ السلام نے یہ کیوں کہا؟ اپنے آپ کو ہوائے نفس سے، خواہشات نفس سے بچاؤ جیسے تم اپنے آپ کو اپنے دشمنوں سے بچاتے ہو. کیوں فرمایا؟ آگے آئیں ذرا امام کیا جملہ فرماتے ہیں. فرماتے ہیں فَلَيْسَ شَيْءٌ أَعْدَى لِلرِّجَالِ من اتباع اهوائهم وحصائد السنتهم. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے، مردوں کے لیے اس سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہے، یعنی ہوائے نفس کی پیروی کرنا اور زبان سے بیہودہ کلام کرنا. یعنی مرد کے لیے جو سب سے بڑا دشمن ہے نا وہ کون سا ہے؟ خواہشات نفس کی پیروی کرنا اور بیہودہ زبان استعمال کرنا. یعنی امام فرماتے ہیں اپنے آپ کو خواہشات نفس سے بچاؤ جیسے تم اپنے آپ کو دشمن سے بچاتے ہو. مردوں کا اس لیے لفظ استعمال کیا چونکہ امام کا خطاب بظاہراً اپنی اصحاب سے تھا، تو اس لیے آپ نے خطاب مردوں کو کیا، ورنہ یہ حکم دونوں کو ہے، مردوں اور عورتوں دونوں کو. اور یہ بھی میں اگر کہوں کہ مثلاً اگر دیکھا جائے کہ عورتوں میں خواہشات اور زیادہ ہوتی ہیں، تو مجھے نہیں لگتا آج کے دور میں عورتوں کی خواہشات، بلکہ جو زمانے کی رنگ رنگیلی دیکھے تو مرد بھی عورتوں سے پیچھے نہیں ہے. خواہشات نفس میں اپنا دین اور ایمان برباد کریں. تو امام فرماتے ہیں 2 چیزیں جو تمہارے لیے زیادہ خطرناک ہیں وہ کون سی ہیں؟ وہ ہے خواہشات نفس کی پیروی اور بیہودہ زبان کا استعمال کرنا. اس سے بچو. اپنے دشمن سے جس طرح خود کو بچاتے ہو، خواہشات نفس سے بھی خود کو ویسے بچاؤ. امام نے یہ کیوں کہا؟ کیوں امام سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ بھئی دشمن سے بچنے کے ساتھ امام کی کیا ہے؟ اور پھر امام کی اگلی جو تعبیر ہے اس میں امام جو ہمیں متوجہ کر رہے ہیں اس نقطے میں امام در حقیقت یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو، یعنی انسان اگر ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی. امام یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں
یعنی دشمن جو ہے تمہارے یعنی دو طرح سے. کون سے؟ ایک ہے تمہاری جان کا دشمن اور ایک ہے تمہارے ایمان کا دشمن. یعنی تم جیسے اپنے آپ کو اپنے دشمن سے بچاتے ہو تو اس میں ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنی جان کی حفاظت ہوتی ہے، اپنے مال کی حفاظت ہوتی ہے، ایسے کہ نہیں؟ اپنی جو ہے وہ جان، اپنے مال، ان کی حفاظت ہوتی ہے. لیکن جو ہوائے نفس ہے، امام نے اگلے جملے میں کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ یہ مردوں کے لیے زیادہ دشمن ہے. جو کس چیز سے؟ یعنی جو ہوائے نفس ہے اور بےہودہ زبان ہے، یہ انسان کے لیے زیادہ دشمن ہے بنسبت یعنی انسان کے قتل ہو جانے سے. سب سے زیادہ بڑا دشمن یہ دو چیزیں. امام علیہ السلام نے کیوں کہا؟ امام علیہ السلام یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی اگر تمہیں کوئی قتل کر دے تو تمہاری جان تلف ہوگی، اور اگر تم خواہشات نفس اور بےہودہ زبان استعمال کرو گے تو تمہارا دین اور ایمان برباد ہو جائے. تو جس چیز سے تمہارا دین اور ایمان اور اسلام برباد ہو جائے، یہ سب سے بڑا تمہارا دشمن ہے. اور امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اللہم صلی علی بار دیگر بآواز بلند صلوات. تو امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں کیا مال بچایا تھا؟ مال قربان کی. امام نے جان بچائی، اپنی جان بھی قربان کی، اولاد کی بھی، بھائیوں کی بھی، اصحاب کی بھی جان قربان کر دی. کس چیز کو بنیاد بنایا؟ شہادت دی، دین خدا کی بقا. تو ایمان کی سلامتی تھی کربلا میں، جان کی سلامتی نہیں تھی. یعنی ایمان کی، امت کے ایمان کی سلامتی کے لیے زہرا کلال اپنی قیمتی جان دے رہے ہیں. امت کے ایمان کی سلامتی کے لیے، اللہ کے دین کی بقا کے لیے اپنی اولاد کو قربان کر رہے ہیں. تو گویا امام علیہ السلام یہی بتا رہے ہیں کہ جو ایمان کی سلامتی ہے وہ زیادہ ہے. لہذا امام نے ایمان کو بچایا، ایمان کی سلامتی کو بچایا، اور ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم یعنی وہ اعمال انجام دے، وہ کام کرے جس میں ایمان کی سلامتی. تو لہذا اتباع ہوا، خواہشات نفس کی پیروی کرنا، اس سے انسان کا دین برباد ہوتا ہے. جب ہم خواہشات نفس کی پیروی کریں گے، مثلا مثال کے طور پہ نہ میں نے قرآن کی مانی، نہ 14 کے فرمان کی مانی. جب میں اس کو چھوڑ دوں گا، قرآن کو اور 14 کے فرمان کو، ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. جب میں قرآن کو اور 14 کے فرمان کو چھوڑ دوں گا، نتیجہ کیا ہوگا؟ جو میری زندگی میں خواہشات نفس ہیں وہ مجھے برباد کر دیں گی. میرے عقائد پھر اپنے من پسند ہوں گے، پھر قرآن کے مطابق نہیں ہوں گے. میرے اندر رسم و رواج میری اپنی مرضی کے ہوں گے، پھر قرآن اور سنت سے میرے اندر طور و طریقہ، میرے اندر آداب میں یہ چیزیں میری مرضی کی ہوں گی، نہ قرآن کے مطابق ہوں گے، نہ 14 کے فرمان کے مطابق ہوں گے. میں تو ہمیشہ ایک جملہ کہا کرتا ہوں، دیکھیں علماء کو جو لوگ غلط کہتے ہیں نا، جب میں جو کوئی بھی ہم کہیں کہ علماء صحیح نہیں ہے، میں کہتا ہوں دیکھیں میں بھی غلط ہو سکتا ہوں، میرے آباء و اجداد بھی غلط ہو سکتے ہیں، آپ بھی غلط ہو سکتے ہیں، آپ کے آباء و اجداد بھی. ایسے ہے کہ نہیں؟ ہم سارے غلط ہو سکتے ہیں نا. کیا قرآن غلط ہے؟ 14 کا فرمان غلط ہے؟ نہیں ہے نا. ہمارا ایمان ہے. پھر ہر شخص اپنے عقیدے اور عمل کی بنیاد یا قرآن قرار دے یا 14 کا فرمان قرار دے. فیصلہ قرآن سے کرو یا 14 کے فرمان سے کرو. خدا گواہ ہے جب ہم یہ بنیاد بنا لیں گے، ہم لوگ بہت سی الجھنوں سے باہر آ جائیں گے، بہت سی الجھنوں سے، بہت سی پریشانیوں سے ہمیں نجات مل سکتی ہے. تو لہذا ہمیشہ قرآن اور 14 کو اپنے لیے بنیاد کا عمل یعنی اپنے عمل کی بنیاد قرار دیں تو قرآن اور سنت کو، اپنے دین کی بنیاد قرار دیں تو قرآن اور سنت کو. صلوات پڑھ دیں محمد و آیت نمبر 7 میں جو 17 میں جو اللہ نے پیغام دیا کہ جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں اللہ ان کی ہدایت میں مزید اضافہ کرتا ہے. اس میں اللہ نے ایک ڈھارس دی ہے ایمان والوں کو.
ایمان والوں کے عمل میں، ہدایت میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے. تو اور اللہ ان کو تقوی عطا کرتا ہے، یعنی ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی ہدایت میں جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے تو اللہ ان کو کیا کرتا ہے؟ تقوی عطا کرتا ہے. تو اب دیکھیں ہدایت والوں کو، یعنی جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے. اب ہم یہ دیکھیں کہ ہم کیا ہدایت پر ہیں؟ امام ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو آنے کا مقصد تھا وہ کیا تھا؟ علم اور ہدایت. اپنی ایمان سے ہر بندہ خود سوچے. مجھے جرأت نہیں ہے میں کسی کے بارے میں فیصلہ کروں. نبی اور امام ہیں جو کسی کو متوجہ کر سکتے. ہم صرف قرآن اور 14 کا فرمان سنا کے اصلاح کر سکتے. ہمیں حق نہیں ہم میں سے کسی کو بھی. تو لہٰذا ہر شخص کا معاملہ خدا کے ساتھ. اب ہم یہ دیکھیں کیا ہم ہدایت پر ہیں؟ ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ جو مشن اور مقصد نبی اور آل نبی لے کر آئے وہ تعلیمات میری اور آپ کی زندگی میں ہیں، وہ اخلاق، وہ آداب، وہ طور و طریقے اگر ہماری زندگی میں ہیں، ہم حلال اور حرام کے پابند ہیں، ہم نمازوں کے پابند ہیں، ہم روزوں کے پابند ہیں، ہم حج کو انجام دیتے ہیں، خمس و زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، زبان میں صداقت اور امانت ہے، اور ریاکاری اور دکھاوا ہر بیماری سے ہم اپنے آپ کو پاک رکھے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم علم و ہدایت پر ہیں. اگر ہمارے اندر خامیاں اور خرابیاں ہیں، کبھی نماز پڑھی کبھی نہ پڑھی، روزہ کہیں کہ ابھی تو گرمیاں ہیں مجھے تو گرمی لگتی ہے، مجھے کمزوری ہو جاتی ہے، یہ روزے تو غریبوں پہ فرض ہوئے ہیں، ہمیں تو اللہ نے بڑا کچھ دے رکھا ہے. استغفر، یہ قرآن کا مذاق اڑانا، ایسی بات کرنا قرآن کے حکم پر جس سے حکم قرآن کا مذاق اڑایا جائے، انسان کافر بن جاتا ہے. کبھی انسان جو اس طرح سے مذاق اڑاتے ہیں لوگ، ایک تو روزہ نہ رکھنا مذاق اڑانا، حج نہ کرنا، خمس و زکوٰۃ نہ دینا، یا دیگر ایسے واجبات، اور پھر ہم کہتے ہیں ہم تو مومن ہیں. تو لہٰذا ہم نے معیار ایمان خود کو بنایا ہوا. معیار ایمان جو ہے وہ قرآن اور 14 کا فرمان ہے. صلوات پڑھے محمد و اہل بیت. تو لہٰذا ہم اگر ہدایت پر ہیں تو پھر ہمیں ہمارے ہدایت میں اضافہ ہوگا. آئیں اس کے لیے عملی طور پہ ہم دیکھیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ نے توفیق دی ہے، مثلا یہ جو درس قرآن ہے، خود اس میں پابندی سے شرکت کرنا یہ بھی ہدایت والوں کی ہدایت میں اضافے کا سبب ہے. کیونکہ الحمدللہ یعنی کتنے چہروں پہ الحمدللہ سجدوں کے آثار ہیں، چہروں پہ داڑھی ہے، شرافت اور پاکیزگی کے آثار نظر آ رہے ہیں الحمدللہ. تو اب یہ دیکھیں، یعنی آپ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، آپ لوگ قرآن بھی پڑھتے ہیں، ماہ رمضان میں روزہ بھی رکھتے ہیں، حلال و حرام کی پابندی بھی کرتے ہیں. اب درس قرآن کو سننے والے ہمارے معاشرے میں عام طور پہ جو بے نمازی اور دین سے لاپرواہ وہ نہیں آئے بیٹھے. میرے سامنے جو بیٹھے ہیں نمازی دیندار لوگ بیٹھے. تو یہ قرآن کی آیت یہی کہ الحمدللہ قرآن کی آیت یہی تو کہہ رہی ہے جو ہدایت یافتہ ہے ان کی ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ ان کو تقوی عطا کرتا ہے. یعنی ہدایت والے قرآن کے درس سے، دینی محفلوں سے لگاؤ رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں. ہم جائیں گے قرآن کے درس کے توسط سے ہمارے نالج میں اور اضافہ ہوگا، ہمیں علم و ہدایت کی بات ملے گی، ہم اپنے دین کی سلامتی، ہم اپنے اخلاق کو اچھا کریں گے، ہماری جو غلطیاں ہیں ان کی اصلاح کریں گے. لہذا جو اس مشن کے ساتھ آئے ہیں یقیناً یہ درس قرآن ان کے لیے ہدایت کا ایک وسیلہ ہے. اور جو مومنین محافل و مجالس میں ان علماء کو پسند کرتے ہیں جو علماء تربیتی گفتگو کرتے ہیں، اصلاحی گفتگو کرتے ہیں، ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت. اللہم صلی علی. ذرا آگے آ جائیں، پیچھے والے مومنین کو جگہ مل جائے، صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں. اللہم صلی علی. مزید آگے آ جائیں، صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی.
محمد وآل بسم اللہ آگے آج بارہ دیگر باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل. تو لہٰذا یہ جو ہدایت پر ہیں اللہ ان کی ہدایت فرماتا ہے. تو الحمدللہ اب دیکھیں ہدایت پر کتنے ایسے مومنین ہیں ماشاءاللہ جو بانیان مجلس ہیں، جو مجالس اعزاز کراتے ہیں، لیکن وہ کن علماء کو بلاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ایسے علماء آئیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو کریں. مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان محافل و مجالس کے ذریعے ہماری نسلوں، ہمارے جوانوں، ہمارے بچوں کی تربیت ہو جائے. تو ہدایت والے یعنی ہدایت کو پسند کرتے. تو پھر اللہ جو ہدایت پر ہیں جب وہ ایسا کام کرتے اللہ ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ان کی ہدایت پہ اور اضافہ کرتے ہیں اور ان کو تقویٰ عطا کر دیتے ہیں. اور جن محافل میں علماء فضلاء اہل علم، علماء عاملین باعمل علماء خطاب کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، پھر ان کی نسلوں میں، ان کی اولادوں میں دین نظر آتا ہے. اور جہاں پر علماء نہیں ہوتے آپ دیکھ لیں پھر وہاں پر پھر وہ ایسی چیزوں کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں وہ جوان اور وہ بچے. آپ کو ان کے وجود میں وہ چیزیں نظر آئیں گی جو نہ کسی امام نے حکم دیا تھا نہ کسی نبی نے حکم دیا. پتہ نہیں کیا کیا عقیدت کے نام پر وہ کتنی چیزوں کو اپنے وجود میں شامل کر لیتے ہیں، اپنے رسم و رواج میں شامل کر لیتے ہیں. تو لہٰذا ہمارے ہر عمل کی بنیاد قرآن اور 14 کا فرمان ہونا چاہیے. صلوات پڑھ دے محمد رحمۃ اللہ. اور جو لوگ ایسی محافل اور مجالس جن میں علماء کو دعوت دیتے ہیں، دین کا پیغام دیتے ہیں، دین کو عام کرتے ہیں، کتنے خوش نصیب اور خوش بخت ہیں. روایت شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی بسم اللہ. آگے تشریف لیں صلوات پڑھے محمد و اہل بیت اللہ صلی علیہ. امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں رحم اللہ عبدا احیا امرنا. او اے امام معصوم کے حبدارو، اے امام معصوم کا خلوص سے فرش عزا بچھانے والو، او ہم میں سے ہر ایک کی امام ذمہ داری بھی بتا رہے ہیں اور ہم سب کو دعا بھی دے رہے ہیں، لیکن ہر فرش عزا بچھانے والے کو یہ امام کی دعا نہیں ہے. کس کو ہے؟ فرماتے ہیں رحم اللہ عبدا احیا امرنا، خدا اس شخص پر رحم کرے جو ہمارے مقصد کو زندہ کرتا ہے. ہمارے مقصد کو زندہ کرتا. ائمہ ہدی علیہ السلام کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ علم و ہدایت، لوگوں کو جہالت اور گمراہی سے باہر نکالنا. لوگ کہتے ہیں ہم زیارت اربعین پہ جا رہے ہیں، دعا کریں مولانا صاحب ہم اربعین کی زیارت پہ جائیں، مومن کی علامت ہے. ٹھیک ہے، اللہ آپ کو موفق کرے، ہم سب کو اس سال زیارت اربعین پہ لے جائیں. لیکن یہ جو زیارت ہے اس کو کبھی پڑھا بھی ہے ہم نے؟ اس زیارت اربعین کو پڑھے نا، اس کے شروع میں ایک جملہ آتا ہے کیا؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِحَالَةِ، یعنی اے فرزند زہرا آپ نے جو شہادت دی ہے نا، شہادت کا مقصد یہ تھا آپ لوگوں کو گمراہی اور جہالت سے باہر نکالنے کے لیے آپ نے شہادت دی ہے. زیارت اربعین کا جملہ اے فرزند رسول امام حسین، آپ کی شہادت کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو جہالت اور گمراہی سے باہر نکالنا. جب انسان زیارت پڑھے نہیں اور پھر انسان پیغام بھی نہیں لے گا. زیارت پڑھیں گے تو پیغام ملے گا. صرف زیارت بھی نہیں پڑھے، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، کچھ سمجھے تو صحیح، امام کو سلام کر رہا ہوں اور کیا پیغام لے کر جانا ہے میں نے. اور یہ زیارت کسی عالم دین نے اپنی طرف سے نہیں گھڑی، جس طرح آج بہت ساری جو ہے وہ دعائیں اور پتہ نہیں کتنے ورد ہم لوگ گھڑ لیتے ہیں پھر اس کی نسبت معصوم کی طرف دے دیتے ہیں. یہ جو زیارت اربعین ہے یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے، اللہم صلی علی امام نے تعلیم دی، جس میں امام جو ہے اپنے جد حسین کی شہادت کا مقصد بیان کر رہے ہیں. ان کی شہادت کا مقصد تھا لوگوں کو گمراہی سے اور جہالت سے باہر نکالنا، اور انسان خود جاہل ہو، خود گمراہ ہو، نہ قرآن زندگی میں نہ 14 کا فرمان زندگی میں.
تو لہٰذا مقصد کو سمجھے. تو امام علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ رحم اللہ عبدا احیا امرنا، خدا رحم کرے اس شخص پر جو ہمارے مقصد کو زندہ کرتا ہے. مقصد کو زندہ کرتا ہے. مقصد زندہ کرنا کب ہوتا ہے؟ زیارت اربعین کا پیغام، یعنی امام کی شہادت کا مقصد تھا جہالت اور گمراہی کو دور کرنا. تو اگر ہم میں سے ہر شخص اپنی محافل اور مجالس میں جہالت اور گمراہی کو دور کرتا ہے تو وہ مجلسیں اور وہ محافل اس لائق ہیں کہ امام رضا علیہ السلام اس بانی کو دعا دے رہے ہیں جو لوگوں کے اندر جہالت اور گمراہی کا خاتمہ چاہتا ہے. لیکن ہم کہاں چاہتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں ماشاءاللہ ہماری مجلس میں علم کی بات ہو جائے، دین کی بات ہو، مولانا صاحب نے ساری خوش گفتگو کی ہے، کل کوئی اور مولانا چینج کرو، کسی اور خطیب کو بلاؤ. ایسے کہ نہیں؟ لہٰذا علم دوست بنو، علم کی باتیں سنو تو پھر ہماری نسلوں میں بھی علم جائے. ہم اپنا معیار علمی رکھیں گے، دینی رکھیں گے تو دین ملے گا. اگر ہم صرف واہ واہ پہ رہ جائیں گے، خدا گواہ ہے اگر واہ واہ پر ہماری مجلسیں رہ گئیں تو پھر اسی مجلس کے بعد ذرا پوچھو تو صحیح مولانا نے کیا کہا ہے، واہ واہ ملے گی. پھر دین کی باتیں ہوں، خدا گواہ. یعنی ہماری محفل ایسی ہو کہ انسان کے اندر خوف خدا پیدا ہو، ائمہ اہل بیت کی معرفت حاصل ہو اور ان کی انسان قریب ہو، ان کی طاعت کے راستے پہ آ جائے، خدا کے دین پہ آ جائے، قرآن سے محبت پیدا ہو جائے، اہل بیت اطہار کی تعلیمات کی نشر و اشاعت کی فکر ہو جائے. یہ ہے صحیح معنوں میں. تو بہرحال امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اب راوی کہتے ہیں میں نے امام سے فرمایا فقلت له وكيف يحيي امركم، اے فرزند رسول کیسے ہم گناہ گار لوگ ہم کیسے آپ کے امر کو زندہ کریں، آپ کے مقصد کو کیسے زندہ کریں؟ امام معصوم زبان عصمت سے فرماتے یتعلم علومنا، ہمارے علم کو حاصل کرو. ہمارے مقصد کو زندہ کرنے کے لیے کیا کرو؟ ہمارے علوم کو سیکھو. وَيُعَلِّمُهَا النَّاسَ، پھر لوگوں کو سکھاؤ. سیکھو اور سکھاؤ. جب خود بھی نہ سکھاؤ، جسے ابھی خود سیکھنے کی ضرورت ہو، بتائیں جس کے اندر جہالت اور لا علمی ہو، گمراہی اور بے دینی ہو، وہ پھر کیسی ایسے افراد کو لے کے آ سکتا ہے جو ہماری نسلوں کی صحیح تربیت کرے؟ ایک بندہ داڑھی شیو وہ اپنے امام سے بتاؤ ممبر پہ آ کے وہ آل محمد کے مذہب کی وکالت کر سکتا ہے؟ ایک بندہ تقلید کی مخالفت کرے، کیا وہ آل محمد کے مذہب کی وکالت کر سکتا ہے؟ ایک بندہ خود جھوٹ بولے، ایک بندہ اور نہ جانے کتنی اپنی گفتگو میں ایسی لاجانی باتیں کرے، کیا وہ آل محمد کے مذہب کی وکالت کر سکتا ہے؟ یعنی ایک لوگوں کے سامنے ایک داڑھی شیو ہو، جھوٹ بھی بول رہا ہو، اور پھر گانے کی طرز میں بھی بیان کرے، قرآن کی آیات کا ترجمہ بھی غلط کرے، اور پھر ہم بڑے بڑے القاب سے یاد کر کے کہتے ہیں وکیل آل محمد. استغفر، داڑھی مڈا کے یہ وکالت کر رہا ہے آل محمد، غلط ترجمے کر کے یہ وکالت کر رہا ہے. تو لہٰذا اہل علم، امام کیا فرماتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو لے کر آؤ جو ہمارے علوم کو سیکھیں اور لوگوں کو سکھائیں. فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا، امام فرماتے ہیں اگر لوگ جان لیں مَحَاسِنَ کَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا، جب سیکھ کر سکھاؤ گے اور لوگ ہمارے ان علوم کی باتوں کو جانیں گے، امام کیا فرماتے ہیں پھر وہ ہمارے کلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر وہ ہم آل محمد کے پاک کردار کی پیروی کریں گے. اللہ. تو لہٰذا امام بتا رہے ہیں جو منبر سے ہمارے علوم کو بیان نہ کرنا معاشرے میں جہالت اور گمراہی ہے، اس کا ریزن یہی ہے، علم دوست نہیں ہے، علم کو سیکھا ہوا نہیں ہے، اس لیے لوگوں کو سکھانے کی فکر نہیں. تو جو لوگ علم دوست ہوتے ہیں، علم سیکھتے ہیں، وہی لوگوں کو علم سکھاتے ہیں. تو لہٰذا علم دوست بنو، سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ. تو لہٰذا ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ علم دوست نہ ہوں بلکہ علم دشمن بنے، علم کی بات ہو اور ہم جو ہے فتنہ و فساد کی بات کریں. تو ہماری ہر عمل اور علم کی بنیاد جو وہ علم و ہدایت ہونی چاہیے. صلوات پڑھے محمد آیت نمبر 18، شاید میرا خیال ہے یہی ہماری آج آخری آیت ہوگی. تو چونکہ اس آیت کا ایک پیغام ہے، اس میں فرمایا کہ اس آیت میں کہ
اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ کافر لوگ قیامت کے انتظار میں ہیں. کس کے انتظار میں ہیں؟ قیامت کے انتظار میں. کیا انتظار میں ہے؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ کیا یہ اچانک آ جائے گی، یہ قیامت اچانک آ جائے تب تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ فرمایا کہ حالانکہ قیامت کی نشانی تو آ چکی ہے، لیکن جب قیامت آئے گی تو اس وقت نصیحت ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں دے گی. تو اب یہاں پر یہ ہے کہ دیکھیں ذرا ہم غور کریں. اللہ نے کہا کہ قیامت آ چکی ہے، قیامت کی نشانی آ چکی ہے، یعنی قیامت کی نشانی آ چکی ہے. اب قیامت نے آنا ہے، نشانی آ چکی ہے. ایک مثال دیں، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ قیامت کی نشانی آ چکی ہے، قیامت آنی ہے؟ اللہ تعالیٰ خواب غفلت سے بیدار کر رہا ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ کو ٹیلی ویژن کے اوپر یا کسی بھی میڈیا کے ذریعے سے رپورٹ دی جائے کہ خانہ جنگی شروع ہو چکی ہے، اپنے آپ کو حفاظتی انتظامات اور اپنی راشن ہر چیز کا انتظام کر لیں، یہ جو ہے خانہ جنگی شروع ہونے والی. اور ایک بندہ غفلت میں بیٹھے رہتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، حالانکہ حکومتی طور پہ اعلان ہو چکا ہے خانہ جنگی کا، میڈیا کے ذریعے سے ہر طرف سے اعلان ہو چکا، اور انسان غفلت گندگی میں نہ اپنے راشن کا انتظام کرے نہ اپنا حفاظتی انتظام کرے. خانہ جنگی جب شروع ہوئی تو اس وقت سر پکڑ کے بیٹھا، بھوک سے مر گیا یا پھر دشمن کے وار سے وہ مر گیا. اب کیا کہا جائے گا، یہ سمجھدار تھا یا غفلت کی وجہ سے اپنے ہاتھ سے خود مرا؟ یہ نادان اپنی غفلت سے مرا، ایسے کہ نہیں؟ تو لہذا اس نے تیاری نہیں کی، اپنے حفاظتی انتظامات نہیں کیے. تو جس طرح اپنی تیاری نہیں کی، عملی حفاظتی انتظامات نہیں کیے تو ہلاک اور برباد ہو گیا، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی خبردار کیا ہے. دیکھو قیامت کی نشانی تو آ چکی ہے، قیامت آنے والی ہے، اپنے دین کی حفاظت کا انتظام کرو، عملی تیاری کرو. اس لیے قرآن نے آواز دی ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زاد راہ لے کر آؤ، خالی ہاتھ نہ آؤ، اور بہترین زاد راہ تقویٰ اور پرہیزگاری. لہذا خالی ہاتھ نہ جاؤ. تو لہذا یہاں پر جو ہے یعنی ہم لوگوں کو بھی غفلت سے اللہ نے باہر نکالا. اب یہاں پر سوال یہ کہ یہ قیامت کی نشانی کیا ہے جو قرآن کہہ رہے کہ قیامت کی نشانی بیان ہو چکی؟ تو اس کو علماء مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اس قیامت کی پہلی نشانی سے مراد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا وجود ہے اور اسلام ہے. یہ اسلام اور رسول اللہ کا وجود، آپ کی جو بعثت اور آپ کا جو وجود ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے. اور اس کی جو تصدیق ہوتی ہے وہ خود رسول اللہ کی حدیث سے ہوتی ہے کہ سید الرسول نے فرمایا بعثت انا والساعة كهاتين وضم السباب والوسطى. سید الرسل نے اپنے اصحاب کی طرف فرمایا میں اور قیامت بھیجے گئے ہیں، دونوں بھیجے گئے ہیں، میں اور قیامت دونوں بھیجے گئے ہیں. اور آپ نے دونوں انگلیوں کا اشارہ یعنی دونوں انگلیوں کو ملا کے آپ نے فرمایا ایسے جیسے یہ دو انگلیاں ہیں، یعنی یہ جس طرح میں آیا ہوں تو میرے بعد قیامت ہے، گویا قیامت میری بعثت کے ساتھ ملی ہوئی ہے، چونکہ آپ آخری نبی بھی ہیں اور آخری شریعت خدا کے محافظ بھی ہیں، آپ بانی بھی ہیں. صلوات پڑھے محمد و اہل بیت. اب سوال ہے کہ حالانکہ رسول اللہ کی بعثت کو کتنے سال ہو گئے؟ رسول اللہ کی بعثت کو 1455 سال ہو چکے ہیں. کتنے؟ یعنی 1450 سال سے بھی اوپر. تو لہذا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قیامت کی نشانی آ چکی ہے. سوال ہوتا ہے 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نشانی آ چکی ہے، تو یہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہم دیتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سید رسول ایک دن اپنے اصحاب کے درمیان تھے اور آپ نے نماز عصر کے بعد غروب کے قریب یعنی ابھی تھوڑا فاصلہ تھا غروب سے، تو سید رسول نے اپنے صحاب کی طرف توجہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا والذی نفس
والذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدہ، آپ نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے۔ آپ نے فرمایا جتنا دن کا زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، چونکہ غروب کا وقت تھا، غروب کے قریب، کہا جتنا وقت گزر چکا ہے اتنا دنیا کا حصہ بھی گزر چکا ہے، تو یعنی دن کی مقدار میں جتنا باقی ہے، کہا کہ بس اتنا باقی رہ گیا ہے قیامت کے آنے میں۔ تو لہٰذا سید الرسل یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ جو نسبتاً یعنی ایک دن جس میں زیادہ وقت گزر گیا ہے، اب تھوڑا وقت رہ گیا ہے، تو یعنی جو خلقت کائنات سے لے کر میری بعثت تک کا زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، اب قیامت کے آنے میں تھوڑا عرصہ ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ اعلان بعثت سے یعنی رسول اللہ کی رسالت کے اعلان سے پہلے کتنے ہزار سال گزرے، تو ابھی رسول اللہ کے اعلان رسالت کو صرف 1450 سال گزرے، تو ہزاروں تو نہیں گزرے نا۔ تو ہو سکتا ہے کہ علم تو خدا کے پاس ہے، ہو سکتا ہے کہ آنے والے 500 سال میں قیامت آ جائے، ہو سکتا ہے 200 سال میں آ جائے، ہو سکتا ہے 100 سال میں، بہرحال اللہ کے پاس علم ہے، ہم اس کی تعیین نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا رسول اللہ کی اس جو یعنی گواہی اور اس بات سے یہ معلوم ہوا کہ تھوڑا عرصہ رہ گیا ہے باقی۔ تو مقصد یہ، اب رسول اللہ نے کیوں اصحاب کو یہ خطاب کرتے ہوئے فرمایا؟ حالانکہ جو آیت مجیدہ میں تو کفار کو کہا گیا ہے کہ تم ایمان کب لے آؤ گے، قیامت کے آنے کا انتظار کر رہے ہو، تو رسول اللہ اپنے اصحاب کو قیامت کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ رسول اللہ اپنے اصحاب کو کیوں متوجہ کر رہے ہیں؟ جس طرح کفار و مشرکین ایمان لانے میں تاخیر کر رہے تھے، ایمان لائیں گے تو پھر عمل کریں گے، پہلی چیز تو ایمان لانا ہے نا۔ تو رسول اللہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے اصحاب ایمان تو لے آئے ہیں لیکن عمل سے آری ہیں، آخرت کی تیاری میں نہیں ہے، ہوائے نفس کے پیروکار بنے بیٹھے ہیں، اپنے دین کو برباد کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا سید الرسل ان کو عملی تیاری، دین کی حفاظت کی طرف رغبت دلا رہے ہیں، دیکھو تیار ہو جاؤ۔ تو لہٰذا جو غلطی کل کے کفار و مشرکین نے کی، غفلت کی نیند سوتے رہے، اور قرآن نے ان کو ذکر کر کے ان کی بھی مذمت کی کہ تم قیامت کے آنے کا انتظار کرو، ایمان نہیں لا رہے۔ تو یہی خطاب ہمیں بھی ہو رہا ہے، اے ایمان والو تم قیامت کا انتظار کر رہے ہو، ایمان لانے کے بعد عمل صالح نہیں کر رہے ہو۔ تو جس طرح وہ غفلت کی نیند سوتے رہے اور ان کا انجام بھی بربادی، ہلاکت ہے جہنم میں، کہیں ایسا نہ ہو ہم بھی صرف ایمان لے کر آ جائیں، لے کر بیٹھے رہیں اور عمل صالح نہ کریں، کیونکہ اسلام صرف ایمان لانے کا نام نہیں ہے، الاسلام هو التسلیم۔ مولا علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں اسلام نام ہے اس کو تسلیم کیا جائے، یعنی اسلام کے آئین کو، قوانین کو، ہر حکم کو مانا جائے، اس میں یہ نہ دیکھا جائے کہ اس کو بجا لانے میں میری توہین ہے، اس میں میری ناک کٹ جائے گی۔ اسلام کے قوانین اپنے اوپر نافذ کریں۔ صلوات پڑھیں محمد وحی پہ۔ تو لہٰذا اب اس جو ہے قیامت کی نشانیاں، پہلی نشانی کون سی تھی؟ رسول اللہ کی ذات کو اور اسلام کو قرار دیا۔ دوسری جو علامت قرار دی ہے وہ قرار دی ہے علماء مفسرین نے معجزہ شق القمر۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہا ہے ایک اقتربت الساعہ وانشق القمر، یعنی قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ تو پہلی علامت جو ہے وہ قیامت کی کیا قرار پائی؟ رسول اللہ کا وجود اور اسلام۔ دوسرا شق القمر کا معجزہ، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو لہٰذا ہم غفلت کی زندگی سے باہر آئے۔ مقصد کیا تھا؟ رسول اللہ صحاب کو کہہ رہے ہیں، متوجہ کر رہے ہیں، غفلت سے بیدار کریں، اور قرآن مجید نے اس نقطے کی جو ہے وہ ہمیں ہدایت بھی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 1 میں فرمائے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کا حساب قریب آ گیا ہے اور لوگ غفلت میں اپنے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ قرآن ہے، قرآن، یہ کسی مولوی صاحب کی بات نہیں ہے، یہ کسی خطیب کی بات نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے
حساب کا وقت قریب آ گئے، قیامت قریب آ چکی ہے، اور تم سب کے نام اعمال کھلیں گے، پتہ چل جائے گا کون کس پانی میں ہے، کون کتنے ایمان والا ہے، کون کتنا بڑا مولائی ہے، کون کتنا بڑا عزادار ہے، کون کتنا بڑا تابع دار ہے، کتنا بڑا نمازی ہے، کون کتنا بڑا دیندار ہے. سارے راز اس وقت کھل جائیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے یوم تبلی السرائر، اس دن سارے راز کھل جائیں گے. ایک ایک چیز اللہ نے کھول کے رکھ دینی. خدا گواہ ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھو گے نا، آخری صورتوں سے شروع کرو، خدا گواہ 1 سال کے اندر ہدایت سے دل نورانی ہو جائے گا. آخری صورتوں سے شروع کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے؟ قرآن کی شروع سے آغاز نہ کریں ترجمے کا، آخری صورتوں سے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُمْ فِي غفلہ، یہ لوگ ابھی غفلت میں ہیں، حساب کے لیے تیار رہنا چاہیے. تو بہرحال دوسرا جو ہے وہ نشانی کون سی قرار دی؟ شق القمر، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا. تو تیسری جو علامت ہے وہ قیامت کی، وہ کون سی ہے؟ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد. امام نے رسول اللہ سے روایت کی ہے کہ سید الرسل سے جب سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ قیامت کی علامت کیا ہے، آپ نے فرمایا ان دا ایمان بالنجوم و تقذیب بالقدر، لوگ نجومیوں کی خبروں پہ تو یقین رکھیں گے اور اللہ کے فیصلوں کو جھٹلا دیں گے. آج دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں مرد بھی جاتے ہیں، پیروں کے پاس جاتے ہیں، فقیروں کے پاس، جادوگروں کے پاس جاتے ہیں. حالانکہ نجومی کے پاس جانا، معصوم نے فرمایا جو نجومی کے پاس جاتا ہے ایمان رکھتا ہے وہ کافر ہے. نجومی بھی کافر، خود ائمہ اہل بیت کی، امام صادق کی، رسول اللہ کی روایات ہیں، نجومی کافر ہے. اور ہمارے لوگ جاتے ہیں اس کے پاس بڑی خوشی سے، اس کے پاس تعویذات کے لیے لے کے جا رہے ہیں، اور وہ سارے کے سارے لوگوں کو الو اور بے وقوف بنا رہے ہیں. وہ ہوتا کرتے کچھ نہیں. جادو کرنے کے لیے ان کو بے دین بننا پڑتا ہے. ہم نے بھی کتابیں پڑھ رکھی ہیں. جادو کرنے کے لیے انسان کو کافر بننا پڑتا ہے. جادوگر کیا کرتے ہیں؟ جو اصلی جادو کرتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ پہلے جادوگر پہلے وہ اپنا حرام تعلق قائم کرتے ہیں خاتون سے، غیر نکاح. پھر جو نجاست کا مادہ نکلتا ہے نا شرمگاہ سے، مرد اور عورت کے تعلق سے جو گندگی نکلتی ہے، اس مادے کو جمع کرتے ہیں. پھر اس مادے کو جمع کر کے جادوگر قرآن پہ ننگا ہو کے بیٹھتے ہیں، پشت کعبہ کر کے بیٹھتے ہیں، اور پھر وہ قرآن کے الفاظ کو اس نجس مادے سے قرآن کے الفاظ کو، حروف کو الٹا لکھنا شروع کرتا ہے. اب بتائیں کس قدر قرآن کی توہین کرتے ہیں، کس قدر اسلام کی. یہ عورتیں جاتی ہیں جادوگروں کے پاس، کافروں کے پاس جاتی ہیں، کافروں والے عمل کرنے کے لیے جاتی ہیں. کوئی سی کی عورت جاتی ہے، خدا گواہ روکے اپنی عورتوں کو، ورنہ دین اور ایمان برباد ہو جائے گا. اور جو عام طور پہ جادوگر یا دوسرے نجومی بیٹھے ہیں، یہ سب ایسے بکواس ہیں. یہ نفسیاتی لوگوں کے، وہ کیا کہتے ہیں، جاؤ اس کے دروازے پہ وہ بال ڈال دو، سری ڈال دو، دال ڈال دو، یہ ڈال دو. لوگ نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں، ہمارے اوپر جادو کر رکھا ہے. حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ گھر والے بیچارے مریض ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور جنہوں نے یہ کام کیا ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں، وہ دیکھو ہمارا جادو، اس کے پیر صاحب کا نا وہ جادو چل گیا. حالانکہ وہ دال ڈالنے کی وجہ سے نفسیات کی اثر لے کے بیچاری مریض ہوئی خاتون. وہ بالوں کو دیکھ کے، یا گھر میں وہ خون کا کسی نے کوئی انجیکشن یا فوارہ یا کوئی ایسا مارا، کوئی ایسی چیزیں جس کی وجہ سے لوگ گھبرا گئے. اور ایسا کام کرنا بھی حرام ہے. کسی مومن کے دروازے پہ دال ڈالنا، بال ڈالنا، سری ڈالنا، کوئی اور چیزیں، یہ بھی حرام ہے. مومن کو ڈرانا، خوف زدہ کرنا حرام اور گناہ نہیں، کبیرہ میں سے. صلوات پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں اس لیے قرآن ہمارے درس تفسیر میں نے کبھی بھی، میرا مقصد یہ ہے کہ جب تک زندگی ہے یہ قرآن کا درس انشاءاللہ جاری رہے. میں نے اپنا یہ ہدف نہیں بنایا کہ قرآن کے درس کو جلدی صورتوں کو مکمل کروں. میں نے اپنا یہ ہدف رکھا ہے کہ آیات میں جو پیغام ہے اس میں ہماری اصلاح ہو، چاہے وہ ہمارے ہفتے میں ایک آیت بھی کیوں نہ ہو. مقصد یہ اصلاح ہونی چاہیے. تو لہٰذا آپ نے یہ فرمایا. دوسرا، یعنی یہ پہلی نشانی بتائی، لوگ کہاں جائیں گے؟ نجومیوں کے پاس جائیں گے اور قضاء و قدر، اللہ کے فیصلوں کو چھوڑ دیں گے. اور
نمبر 4، رسول اللہ سے جب ایک یہودی نے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی تو سید رسول نے جواب دیا اولو اشراط الساعہ، پہلی علامت جو قیامت کے دن کی ہے فنار تحشر الناس من المشرق الى المغرب، ہیں جی، تو یعنی جو آگ ہے وہ لوگوں کو کیا کرے گی، اکٹھا کر دے گی مشرق سے مغرب تک، تو یعنی لوگوں کو یعنی وہاں پر آگ جو ہے، اب کس اعتبار سے اس کے مختلف جو ہے وہ کنائے موجود ہیں، مثلا وہ جنگیں ہو سکتی ہیں اس سے مراد، یا خود آسمان سے آگ کا برسنا ہے کہ جس سے لوگ مشرق سے مغرب سے یعنی جل جائیں گے یا اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو بہرحال پانچویں جو علامت قرار دی، سید رسول سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ذکر کریں، آپ نے فرمایا یفش الفالج و موت الفجات، آپ نے فرمایا قیامت تب آئے گی جب فالج کی بیماری عام ہو جائے گی اور اچانک موت آنا شروع ہو جائے گی۔ فالج کی بیماری آپ دیکھ لیں کتنے عام طور پہ فالج لوگوں کو ہو رہے ہیں، اور اچانک موت آئے گی۔ ابھی تھوڑی دیر مل کے گئے، پتہ چلا کہ انسان کو اٹیک آ گئے، آتے نا ہارٹ اٹیک ہوا ہے، یا انسان صحیح سالم ہوتا ہے چھوڑ کر آتے ہیں، اس کا راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یہ اچانک موتیں، اسی طرح بہت سارے یعنی واقعات۔ اور روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کی نشانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان من اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے ان یرفع العلم، علم کو اٹھا لیا جائے گا، علم ختم ہو جائے گا، زمین پر علم نظر نہیں آئے گا۔ پھر کیا ہوگا یا رسول اللہ؟ فرماتے ہیں وَيُظْهَرَ الْجَاهَلُ، اور جہالت عام ہو جائے گی، لوگ علم دوست نہیں ہوں گے، لوگ جہالت کو زیادہ پسند کریں گے، علماء کا ممبر پہ لانا ان کو پسند نہیں ہوگا۔ کیوں؟ علماء سے ہماری مجلس لگتی نہیں ہے، علماء سے ہماری مجلس بنتی نہیں ہے، علماء کو لوگ زیادہ سننے نہیں آتے۔ آپ اس کو بلائیں جو گانے کی طرز پہ آل محمد کا ذکر سنائے، آپ اس کو بلائیں جو زیادہ سر میں مصائب پڑھے، چاہے وہ جھوٹ بھی اس کو کیوں نہ سنائے، تو یہ معیار بن جائے گا، علم زمین سے اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ آپ دیکھ لیں اپنے ممبر کی حالت خود دیکھ لیں، آج کتنے لوگ ہیں جو ممبر سے قرآن اور محمد وآل محمد کی تعلیمات کی بات کرتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو جہالت کی بات کرتے ہیں۔ تو لہٰذا علم دوست بنو۔ نبی نے اپنے علم کا وارث مولا علی کو بنایا تھا، ایسے کہ نہیں؟ اس پہ ہم کتنا خوش ہوتے ہیں کہ مولا علی کے دروازے پہ دنیا والے آئے تھے، ایسے ہے کہ نہیں؟ ہر ایک اپنی مشکل کے حل کے لیے آیا تھا علی کے دروازے پہ، اور کتنا بد نصیب ہے وہ شخص غیر علی کے دروازے پہ علم کی خیرات مانگے اور علی والا علی کے علم سے استفادہ نہ کرے اور پوری زندگی جہالت اور گمراہی میں گزار دے۔ بد نصیب ہے، غیروں نے استفادہ کیا اور اپنا گمراہ اور جہل مر گیا۔ تو لہذا فرمایا جاہل، جہالت عام ہو جائے گی، وَيُشْرَبُ الْخَمْرُ، اور لوگ شراب عام پیئیں گے، شراب عام پیئیں گے۔ آج کل تو لوگ بھنگ بھی عام پی رہے ہیں اور شاپروں میں لے کے جا رہے ہیں، کوئی روکنے والا بھی نہیں، کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں، یہ جو ہے پاک بوٹی ہے، استغفر اللہ، کیا کہتے ہیں؟ بھنگ پاک بوٹی ہے، بھنگ پاک بوٹی ہے نا، خدا گواہ ہے، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، زہر بھی پاک ہے، تمام شریعتوں میں، تمام فقہ میں، آپ علماء اسلام اہل سنت سے بھی پوچھ لیں، زہر پاک ہے، پھر زہر بھی تھوڑی سی کھا لینی چاہیے، وہ بھی پاک ہے۔ آپ کہیں گے کہ زہر سے تو بندہ مر جاتا ہے، زہر پاک ہے، کھانے سے جان جاتی ہے، بھنگ پاک ہے لیکن کھانے سے ایمان جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو پاک ہے وہ کھا لیں، پھر تھوڑا سا پٹرول بھی پی لیں وہ بھی پاک ہے۔ لہذا ہر پاک چیز کھانا حلال نہیں ہے، ایک دین سے دوری اور کچھ نہیں۔ اور فرمایا وَيَفْشُ الزِّنَا، زنا عام ہو جائے گا، لوگوں میں کیا ہو جائے گا؟ زنا عام ہو جائے گا، خدا گواہ۔ آج اتنا زنا عام ہو چکا ہے، زنا کے اڈے بن چکے ہیں اور ہم لوگ بے بس ہیں، خدا گواہ۔
اور اپنی آنکھوں سے ایسے مناظر اور ایسی خبریں سننے میں آتی ہیں اور ایسی چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ زنا کے اڈے بن چکے ہیں۔ کالج یونیورسٹی کی لڑکیاں اپنا نقاب اوڑھ کر ان اڈوں میں داخل ہوتی ہیں اور یونیورسٹی کے لڑکے اور حوث کے پجاری لوگ وہاں داخل ہو رہے ہیں۔ لوگ تو اپنے بچوں کو، بیٹیوں کو بھیج رہے ہیں یونیورسٹیوں اور کالجوں میں، لیکن ادھر سے ایمان برباد ہو رہا ہے۔ اب یہ بھی فکر رکھو کہ بیٹی کہاں جا رہی ہے، تعلیم کے نام پہ اپنی عزت تو برباد نہیں کر رہی، اپنی ناموس کو تو داغدار نہیں کر رہی۔ میں یہ نہیں کہتا اپنی بچیوں کو یونیورسٹی اور کالجوں میں تعلیم نہ دلواؤ، لیکن عصمت اور تربیت کے آئینے میں ان کی تربیت ایسی کرو کہ جب وہ پاک جائیں تو پاکیزہ پلٹیں، ان کو ایسے بھیجو، اور لہذا حفاظت ضروری ہے۔ وَيَقِلُّ الرِّجَالِ، اور لوگوں کی قلت ہو جائے گی، مردوں کی، وَتُكْثَرُ النِّسَاء، عورتوں کی زیادتی ہو جائے گی، حَتَّى إِنَّ الْخَمْسِينَ امرأة فِيهِنَّ وَاحِدٌ مِّنَ الرِّجَالِ، حتیٰ کہ عورتوں کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ 50 مردوں میں ایک عورت ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ عورتیں مردوں کی کفالت کریں گی۔ تو بہرحال ایک اور روایت ہے جو حضرت سلمان نے رسول اللہ سے سوال کیا، یہ قیامت کی علامات تھیں، جو بڑی تفصیل ہے، میرا خیال ہے اس کو اگر بیان کرنے بیٹھوں تو پورا 1 گھنٹہ لگ جائے گا۔ تو انشاءاللہ جو ہماری کتاب ترتیب ہو رہی ہے درس قرآن، انشاءاللہ اس میں تفصیلاً آئے گی۔ پروردگار سے دعائے کریں، مہربان اللہ